بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students, and I hope that you are fine here and you are studying with honestly and curiously at your homes during this situation. Today, our topic is King Faisal, chapter number 6 and week number 5. Now, today we are going to study about the King Faisal, which is the most important chapter in our syllabus. King Faisal. And do you hear the name of the King Faisal? Means in Karachi, Shara Faisal, Shah Faisal Colony. These are the names which were taken after the name of King Faisal, who was the great hero of Saudi Arabia and all over the Muslim world. So let me explain with the reading and explanation with complete book exercise today in video number 5, and it's your responsibility to watch out and understand this chapter. King Faisal means Shah Faisal ya Badshah Faisal. The late King Faisal of Saudi Arabia was born in 1907. Marhum Faisal, late Shah Faisal Saudi Arabia کے 1907 میں پیدا ہوئے تھے. He was born in 1907. King Faisal was born 1907. Means the first point you have to keep in your mind, یہ یاد کرنی ہے کہ 1907 میں پیدا ہوئے and was the second son of King Abdul Aziz ibn Saud, اور وہ بادشاہ عبد العزیز ابن سعود کے دوسرے بیٹے تھے. He received religious education from his maternal grandfather Sheikh Abdullah bin Abdul Latif, اور اس نے اپنی مذہبی تعلیم اپنے نانا جو ہے شیخ عبداللہ بن عبد اللطیف سے حاصل کی تھی. میٹرنل گرینڈ فادر مینس نانا، اور جو اس لیے اس کو ہم میٹرنل کہتے ہیں، مینس سے ڈفرینٹ جو ہے شو کرنے کے لیے. آفٹر کمپلیٹنگ ہز ایجوکیشن، اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایٹ این ارلی ایج یعنی بچپن میں ہی فیصل اسٹارٹیڈ ٹیکنگ انٹرسٹ ان دا افیئرس آف دا اسٹیٹ اینڈ ہیلپ ہز فادر ان گورننگ دا کنٹری. اور شاہ فیصل نے اپنے والد صاحب کی جو ہے ریاستی معاملات میں دلچسپی لینا شروع کی اور حکومت کرنے میں اپنے والد صاحب کی مدد کرنا شروع کی. ہی واز میڈ گورنر آف حجاز، اور اس کو حجاز کا گورنر مقرر کر دیا گیا تھا وین ہی واز اونلی 20، جب وہ 20 سال کے تھے. وین ہی واز اونلی 20 ایئرس اولڈ، یعنی جب یہ صرف 20 سال کے تھے تو اس کو گورنر آف حجاز جو ہے بنا دیا گیا تھا. لیٹر آن، اور بعد میں ہی سروڈ ایز سعودی فارن منسٹر، اور سعودی کے وزیر خارجہ کے طور پر اس کو جو ہے خدمات سر انجام جو ہے دینی پڑی. وزٹنگ سیورل کنٹریز، اور اس نے کئی ممالک کا دورہ کیا آف ورلڈ، دنیا کے، ویئر ہی ہیڈ امپورٹنٹ ڈسکشن، اس نے بہت سارے اہم بات چیتوں میں حصہ لیا اینڈ گینڈ اے گریٹ ڈیل آف ایکسپیرینس، اور اس نے بہت بڑے تجربات حاصل کیے. ہی آلسو ہیڈ دا اپرچونٹی آف ہولڈنگ دا کمانڈ آف دا آرمڈ فورسز آف ہز کنٹری، اور اس کو یہ بھی موقع ملا کہ اس نے اپنی جو آرمڈ فوج تھی اس کی کمانڈ جو ہے نا اس نے سنبھالی. اس کو یہ بھی موقع ملا اپنی زندگی میں. ناؤ دا کی پوائنٹس آف دس پیراگراف. Shah Faisal was born in 1907 and he received his religious education from his maternal grandfather Sheikh Abdullah bin Abdul Latif
and at the early age he completed his religious education. He taking the interest in state affairs of state, and at the age of 20 he met the governor of Hijaz. Second paragraph, after the death of King Abdul Aziz, बादशाह अब्दुल अजीज के इंतकाल के बाद his eldest son Saud became the king. उसके बड़े बेटे सऊद को बादशाह बना दिया गया. फैसल वाज मेड द क्राउन प्रिंस, और इसको वली अहद मुकर्रर किया गया, एंड प्राइम मिनिस्टर इन 1958. और 1958 में, द की पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, 1958 ही मेड द प्राइम मिनिस्टर, मेड द क्राउन प्रिंस. जब इसके बड़े भाई बादशाह बने तो ये वली अहद बना, क्राउन प्रिंस बने, एंड प्राइम मिनिस्टर यानी वजीर आजम 1958 में. सऊदी अरेबिया वॉज इन सीरियस डिफ़िकल्टीज एट दैट टाइम. सऊदी अरब उस वक्त बहुत जो है मसाइल में घिरा हुआ था. फैसल यूज्ड हिज विजडम, फैसल ने अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल किया, इंटेलिजेंस और अपनी जहानत को बरोकार लाते हुए टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टीज, इन सारी परेशानियों के ऊपर काबू पा लिया. इन 1960 में, द फोर्थ की पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर 1960 बाय ईयर्स जो इंपॉर्टेंट है. इन 1960 में ही रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उसने वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा दे दिया, बट एक्सेप्टेड अगेन इन 1962, और 1962 में इसको दोबारा उसने कबूल किया. अगेन इन 1962 ही रिजाइन, 1960 में उसने रिजाइन किया, एंड एक्सेप्टेड इट अगेन इन 1962. 1962 में उसने दोबारा प्राइम मिनिस्टर के ओहदे को एक्सेप्ट किया. His elder brother King Saud fell seriously ill in 1964. 1964 में उसका बड़ा भाई बहुत सख्त बीमार पड़ गया, एंड फैसल was chosen as the king by the council of ministers. और शाह फैसल को जो काउंसिल्स के मेंबरान थे, वुज़रा थे, उसके ज़रिए से बादशाह मुंतखब कर लिया गया. नाउ द की पॉइंट्स ऑफ पैराग्राफ नंबर 3. In 1958 he became the prime minister of Saudi Arabia and crown prince before, and then 1960 he resigned from the post of prime minister, and then 1964 he again accepted the post of prime ministership in Saudi Arabia, and then he made the Faisal chosen as the king, and the king chosen by the council of ministers. Paragraph number 3, Faisal. King Faisal was devoted to Islam. इस्लाम के बड़े वफादार थे. ही वॉज अ गुड मुस्लिम, वो अच्छे मुसलमान थे, एंड लेड अ सिंपल लाइफ, और उसने अपनी सारी ज़िंदगी बसर की. ही डिड हिज बेस्ट टू सी हिज पीपल लिव अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम. वो आला तरीके से अपने लोगों को देखना चाहते थे कि वो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी को बसर करें. ही पॉजेस ग्रेट क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, वो नुमाइंदगी की बहुत आला खूबियों के मालिक थे, एंड प्रूव टू बी एन एबल रूलर, और उसने अपने आप को एक काबिल और अहम जो है हुक्मरान साबित किया. ही लव्ड हिज पीपल एंड रूल्ड द कंट्री वाइजली एंड जस्टली. उसने आवाम से बहुत ही जो है ना मोहब्बत की, और अपने मुल्क पर अक्लमंदी और इंसाफ से हुकूमत की. अंडर हिज रूल, उसकी ज़ेर हुक्मरानी, सऊदी अरेबिया मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन मैनी फील्ड्स, और सऊदी अरब ने कई मैदानों में बहुत तेज़ी से तरक्की की. ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हिज कंट्री. उसने सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए अपनी मुल्क की फलाह और बहबूद पर. द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर सऊदी अरेबिया इज़ मिनरल ऑयल, और सऊदी अरब के अहम जो ज़रिया मुआश है वो उसका खाम तेल है, यानी कच्चा तेल है. एंड ही मेड एवरी एफर्ट टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन. उसने हर मुमकिन कोशिश की ताकि उसकी पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए. न्यू फैक्ट्रीज एंड मिल्स वर सेटअप इन सऊदी अरेबिया. सऊदी अरब में नई मिलें और नई जो है वो फैक्ट्रियाँ लगाई गईं. एंड इंडस्ट्री मेड ग्रेट प्रोग्रेस, और सनत ने बहुत बड़ी तरक्की की. वास्ट एरियाज ऑफ बैरन, vast areas of the desert were irrigated and new lands were brought under cultivation. और बहुत वसी मैदान जो थे बयाबानों के, उनको ज़ेर काश लाया गया, और नई नई ज़मीनें जो हैं वो आबादी के लिए बनाई गईं. फैसल considered education very important for the progress of his people. और शाह फैसल जो है वो तालीम को बहुत अहम समझते थे अपनी आवाम की तरक्की के लिए. He opened many schools where education is free for all. उसने बहुत सारे स्कूल खोले जहाँ पर सबके लिए तालीम जो थी
وہ مفت تھی. He set up several universities, اس نے بہت ساری یونیورسٹیوں کو قائم کیا, where students are not only given free education, جہاں نہ صرف شاگردوں کو مفت میں تعلیم دی جاتی ہے, but also awarded stipends to meet other needs as well, اور ان کو وظائف بھی دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی دوسری ضروریات کو پورا کر سکیں. He also spread a network of hospitals and dispensaries. اس نے اپنے ملک میں اسپتالوں اور ڈسپینسریز کا جال بچھا دیا اپنی سلطنت کے اندر. Now a Bedouin, اب ایک بدوی. Bedouin means a person who travels from one place to another person. He has no particular place for living. That is called Bedouin in English, بدوی in Arabic. عربی میں, عربک لینگویج میں ایک بدوی کو جو ہے نا ایک بدو یا بدوی اس کو کہتے ہیں جو ایک جگہ پر نہیں رکتا اور صرف سفر کرتا رہتا ہے. Means a aimless person. Living even 1,000 kilometers from the capital, چاہے وہ دارالخلافہ سے ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر رہتا ہو, will find a hospital or a dispensary. وہ اپنے آپ سے دور نہ کسی اسپتال یا ڈسپینسری کو, not far from where he lives, جہاں سے وہ رہتا ہو وہاں سے وہ دور نہیں. If you visit KSA, اگر آپ KSA دی کنگڈم آف سعودی عربیہ یعنی سلطنت سعودی عربیہ کو گھومنے کے لیے جائیں گے, یو ول فائنڈ ہنڈریڈس آف پاکستانی ڈاکٹرز. آپ کو وہاں پر سینکڑوں پاکستانی ڈاکٹرز ملیں گے, نرسیں اینڈ ٹیچر سروس دیئر عرب بردرین, جو کہ عرب برادری کی خدمت جو ہے کر رہے ہیں. نرسز ہیں, اساتذہ ہیں اور دوسری جو ہے اسٹاف ہے جو کہ عرب بھائیوں کی خدمت میں جو ہے موجود ہیں. King Faisal, the king helped the needy and the poor and provided many facilities. اور اس بادشاہ نے غریبوں کی مدد کی اور ان کو کئی جو ہے نا سہولتیں دیں. to the pilgrims اور حاجیوں کو بھی. He had a strong wish to unite the Muslims of world, اور اس کی یہ بڑی اہم خواہش تھی کہ ساری دنیا کے مسلمان متفق اور یکجا ہو جائیں. And did his best to bring the Muslims living in different countries closer together. اس نے اپنی ہر ممکن کوشش کی تاکہ دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے. His services in making the Muslim conscious of the need for brotherhood, اور اس کی جو کاوشیں تھیں جو مسلمانوں کو انہوں نے بیدار کیا اس بات پر اس نے توجہ دی. brotherhood can never be forgotten, یعنی برادری یا بھائی کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا. it is now the duty of Muslims, یعنی یہ اب مسلمانوں کی جو ہے ذمہ داری ہے to continue his struggle, اس کی اس جد و جہد کو جاری رکھیں for the achievement of this unity, یعنی اس سے جو ہے اپنے اتحاد کو حاصل کرنے کے لیے. he practiced, اس نے وہی عمل کیا what he preached, اور جو اس نے جو ہے تبلیغ کی جو اس نے بتایا. and assisted the Muslim countries of the world, اور مسلم ممالک کی اس نے مدد کی. he was an equal partner with Pakistan, وہ پاکستان کے برابر کے شریک تھے. in holding the Islamic Summit Conference at Lahore in 1974, یعنی اسلامک جو سمٹ کانفرنس ہوئی تھی, اجلاس ہوا تھا لاہور میں 1974 میں, اس میں پاکستان کے برابر کے شریک تھے. means Islamic Summit Conference held in Lahore in 1974, and it is also an important point. King Faisal was a sincere friend and well-wisher of the people of Pakistan. شاہ فیصل پاکستانی عوام کی خیر خواہ اور بہترین دوست تھے. he gave generous help to this country on several occasions, اس نے اس ملک کی کئی مواقع پر بہت دل کھول کر مدد کی. perhaps no one outside Pakistan could be more unhappy than King Faisal was, یعنی کوئی بھی شاید پاکستان سے باہر اتنا ناخوش نہیں تھا جتنا شاہ فیصل تھا on the separation of East Bengal, جب مشرقی بنگال جو ہے پاکستان سے علیحدہ ہوا, which is now Bangladesh, جب اب بنگلہ دیش ہے. he was against the state of Israel, وہ ریاست اسرائیل کے خلاف تھے because of its enmity towards the Arabs, جو اس وجہ سے کہ ان کی دشمنی عربوں کے ساتھ تھی. he strengthened the Arabs in their war against Israel, اور اس نے عرب ممالک کو اکٹھا کیا اسرائیل کی جو ہے جنگ کے خلاف. he felt deeply grieved, اس کو بہت ہی گہرا دکھ پہنچا تھا when Israelis set the Al-Aqsa Mosque on fire, جب اسرائیلی جو ہے نا لوگوں نے مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی تھی. he made every possible effort to get back the Arab territories, اور اس نے ہر ممکن کوشش کی
اس عرب علاقوں کو واپس لینے کی انڈر دا ایلیگل آکوپیشن آف اسرائیل، جو کہ اسرائیل کے جو ہے غیر قانونی قبضے کے زیر اثر تھے. The last paragraph, this great man died in an assault by a wicked nephew of his on 25th March 1975. 25 مارچ 1975 ایک ظالم بھانجے نے اس کے اوپر ایک ظالمانہ حملہ کیا، اس میں اس کو مارا گیا تھا. دا مسلمس آل اوور دا ورلڈ، مسلمان پوری دنیا کے جو تھے، mourned his death، اس کے موت پر انہوں نے ماتم کیا. دا پیپل آف پاکستان، اور پاکستانی عوام نے ان پرٹیکولر خاص طرح سے فیلٹ ڈیپ گریو، گہرے دکھ کا اظہار کیا ایٹ دس سیڈ نیوز، اس بڑی افسردہ خبر پر. دیر واز ناٹ اے سنگل ہاؤس ان پاکستان، پاکستان میں کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں تھا which did not mourn his death، جس نے اس کے موت کے اوپر دکھ یا ماتم کا اظہار نہ کیا ہو. ایز اف این ایلڈر آف دا فیملی، ایسا لگا جیسے کہ ان کے گھر کا کوئی بڑا ہیڈ پاسڈ اوے، وہ انتقال کر گیا ہو. ہی لیوڈ لائک اے سولجر، اس نے ایک سپاہی کی طرح زندگی بسر کی. اینڈ ڈائڈ اے مارٹر، اور شہادت کی موت جو ہے اس کو آئی. ود ہز ڈیتھ، اور اس کی موت سے ناٹ اونلی سعودی عربیہ، نہ صرف سعودی عرب، بٹ آلسو دا ہول مسلم، لیکن پورا مسلم دنیا ہیز لاسٹ اے سنسیئر اینڈ بولڈ لیڈر، ایک بہت ہی وفادار اور جو ہے ایک مخلص اور بہادر رہنما سے جو ہے وہ محروم ہو گئے. ہی واز اے ریلیجیس لیڈر، وہ ایک اعلیٰ مذہبی رہنما تھے آف دی مسلمس، مسلمانوں کے. اینڈ گارجین آف ٹو ہولی پلیسز آف دی مکہ المکرمہ اینڈ مدینہ، اور دو مقدس جگہوں کے جو ہے محافظ بھی تھے، جس میں مکہ المکرمہ اور مدینہ ہیں. دا مسلمس آف دا ورلڈ، دنیا کے مسلمان who have great love and respect for him، جس کے دلوں میں اس کے لیے بہت محبت اور عزت ہے. will remember him as a noble، اس کو ایک عظیم شخص کی طرح، and a pious Muslim، اور ایک پاک مسلمان کی طرح، متقی مسلمان کی طرح اور رہنما کی طرح جو ہے یاد کریں گے. اینڈ his name shall live forever in their hearts، اور اس کا نام ہمیشہ ان مسلمانوں کے دلوں میں یاد رہے گا اور وہ یاد کرتے رہیں گے. Now this is the explanation, reading and explanation, my dear students, and I hope that you got all the points through the reading. Now I am discuss about the comprehension of this chapter. We have the questions. When was King Faisal born? King Faisal was born on 7th 1907 and was second son of King Abdul Aziz ibn Saud. یعنی this is the first question جو ہے یہ اس کا جو ہے جواب ہے. From whom did he receive his religious education? You also find the answer of this question in first paragraph. When was Faisal made the king? And Faisal کو جو ہے بادشاہ کب بنایا گیا تھا؟ فیصل واز میڈ کنگ ان 1964 اینڈ اس کا جو ہے آگے جواب لکھا گیا ہے. ہاؤ ڈیڈ فیصل رول سعودی عربیہ؟ دس از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن اینڈ کیم ان 2016, 17 اینڈ پریویس ایئرس. اس میں جو ہے یہ سوال 10 ایئر میں آیا ہوا ہے. ہاؤ ڈیڈ کنگ فیصل رول سعودی عربیہ؟ ہی رولڈ سعودی عربیہ وائزلی اینڈ جسٹلی. ہی possessed great qualities of wisdom and leadership and proved to be an able ruler. Under his guidance, Saudi Arabia made great progress. Now this is answer of this question. And question number 5, how did he develop his country? اس نے اپنے ملک کی جو ہے کس طرح سے ترقی کی، اس نے کس طرح سے اس کو جو ہے بہتر بنایا. What were the feelings of King Faisal about Pakistan؟ اور کنگ فیصل کی جو ہے وہ فیلنگس کیا تھی جب پاکستان جو ہے مشرقی پاکستان اس سے الگ ہوا. Then we have the fill in the blanks. اب fill in the blanks جو ہے وہ موجود ہیں on page number 66 پر. And fill in the blanks in the following sentence with the suitable words in given lesson. Means with the help of paragraphs, with the help of reading of paragraph, you can fill these fill in the blanks. And I am doing here 2 or 3 fill in the blanks only for you. Faisal taking keen interest in the affairs of the state. Means first one, Faisal taking keen interest in the affairs of state. And then he was religious, he got religious education from his maternal grandfather. یعنی اس نے اپنی جو تعلیم تھی، مذہبی تعلیم تھی، اس نے اپنے نانا سے جو ہے وہ حاصل کی تھی. On page number 24,
we have a composition, write 10 lines on King Faisal. What do you know about the efforts of King Faisal and his governance on Saudi Arabia? You have to write at least 10 sentences. And question number 2, write 10 lines King Faisal's efforts to unite the Muslims. How he had made possible to reunite the Muslims of the world at that time when the Muslims were scattered and were not united. And non-textual exercises, and you have here the non-textual exercise, earlier, later, the earliest, the latest, and adverbs. So here are the examples, and you can see them for the examination point of view. So this is the chapter number 6 in week number 5, and I have completed this chapter, and I hope that you have understood properly, and I hope that you will memorize all the questions and answers of this chapter number 6. And now the homework, learn the short note of King Faisal, because it is very important. Learn the short note of King Faisal chapter number 6, and this is your homework and home assignment. And write all the question answers, and it's stuck in your copies. Okay, my dear students, Allah Hafiz and thank you.